کہ حسن مجتبی کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا ان کا عقد ہوا امام سجاد کے ساتھ، اور امام حسین کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا ان کا عقد ہوا امام کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ۔ امام حسن کی بیٹی نام ہے فاطمہ، ان کا عقد امام سجاد کے ساتھ، اور امام حسین کی بیٹی نام ہے فاطمہ، ان کا عقد امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور عام طور پہ یہ شاید بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہو کہ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی نسل سے ہیں، ہم مدینے والے جعفری سید ہیں، اور دوسرے بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم تو حسینی سید ہیں اور وہ حسنی حسینی سید ہیں، ہم حسینی سید ہیں اور فلاں جو ہے وہ حسنی حسینی سید ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کائنات میں جو سید بھی موجود ہے ہر سید کو اللہ نے حسنی بھی بنایا ہے، اللہ نے حسینی بھی بنایا ہے۔ اس لیے کہ امام حسن مجتبی کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ امام حسین کی بیٹی کا عقد ہوا، اور امام سجاد کے ساتھ امام حسن کی بیٹی فاطمہ کا عقد ہوا ہے۔ لہذا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ کائنات کے اندر جو سید بھی حسن مجتبی کا پوتا ہے وہ حسین کا نواسا ہے، جو حسین کا پوتا ہے وہ حسن کا نواسا ہے۔ اور پھر امام سجاد اور امام حسن کی بیٹی فاطمہ کے عقد سے امام محمد باقر پیدا ہوئے، اور امام محمد باقر سے لے کر امام زمانہ تک یہ 8 کے 8 امام، ان میں سے ہر امام جو ہے وہ امام حسین کا پوتا بنتا ہوا نظر آتا ہے اور امام حسن کا نواسا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ یا اماموں کی ساتھ میں قدریں ان کی مشترک ملیں گی، اور اماموں میں سے میں نے گزارش کیا ہے کہ اماموں میں سے سب سے زیادہ ان کی قدریں امام حسن مجتبی کے ساتھ مشترک ہیں۔ اب انبیاء کی قدریں بھی مشترک ہیں، انبیاء کی بہت ساری قدریں امام حسین کے ساتھ مشترک ہیں۔ اگر قدریں انبیاء کی مشترک نہ ہوتی تو کائنات کی رحمت کہتی ہوئی نظر نہ آتی حسین منی وانا من الحسین۔ قدریں مشترک تھی تو کہا ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آدم کی قدریں بھی حسین سے مشترک، نوح کی قدریں بھی حسین سے مشترک، موسیٰ کی قدریں بھی حسین سے مشترک، عیسیٰ کی قدریں بھی حسین سے مشترک، انبیاء کی بہت ساری قدریں مولا حسین سے مشترک ہیں، لیکن انبیاء کی صف میں سب سے زیادہ کس کی قدریں حسین سے مشترک ہیں؟ سلوات پڑھیں گے۔ میں تھوڑی وضاحت سے بات کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو یہ بات یاد ہو جائے کہ آئمہ کی قدریں مشترک، مگر سب سے زیادہ امام حسین کے ساتھ امام حسن مجتبی کی قدریں مشترک ہیں، اور اسی طرح سے انبیاء کی قدریں بھی امام حسین کے ساتھ مشترک ہیں، مگر جہاں تک تاریخ اور سیرت کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ امام حسین کے ساتھ حضرت یحییٰ کی قدریں مشترک ہیں۔ حضرت یحییٰ کی تاریخ کو جن افراد نے پڑھ رکھا ہے میرے بھائیوں، دونوں کو اللہ نے معصوم بنا کے رکھا ہے، اور جیسے امام حسن اور امام حسین کے نام اللہ نے کائنات سے چھپا کے رکھے تھے، حضرت یحییٰ کی ولادت سے پہلے نہ کائنات میں کوئی یحییٰ ملتا ہے اور نہ حسین کی ولادت سے پہلے کائنات میں کوئی حسین ملتا ہے۔ یحییٰ، حضرت یحییٰ کے ساتھ قدریں مشترک ہیں۔ ایک سبق پڑھے ایک دفعہ مل کے سارے پھر بھی ایک دفعہ منتر صلوات۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء میں سے سب سے زیادہ کس نبی کی قدریں مشترک ہیں؟ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کی قدریں جو ہیں وہ امام حسین کے ساتھ سب سے زیادہ مشترک ہیں۔ دونوں کے نام کو اللہ نے کائنات سے پوشیدہ رکھا ہے، دونوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، دونوں کو اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے، دونوں اللہ کے دین پہ قربان ہوئے، دونوں کے سر کو جدا کیا گیا اور دونوں کے سر کو پھراتے ہوئے اس مقام پر لائے جہاں پر آج کل مسجد اموی بنی ہوئی ہے، جسے مسجد اموی کہا جاتا ہے، وہاں پر دونوں کے سروں کو رکھا گیا۔ اور جو زائر شام میں زیارات کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مقام وہ ہے مسجد میں
جہاں پر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ حضرت یحییٰ کے سر کو دفن کیا گیا ہے، اور ایک جگہ پہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا۔ یہ بھی قدر مشترک۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت یحییٰ کے بھی کئی قاتل تھے، امام حسین کے بھی کئی قاتل تھے۔ یہ بھی قدر مشترک ہے کہ جب دونوں کی شہادت کے بعد دیکھا گیا تو یحییٰ کا ہر قاتل بھی زنا زادہ نکلا، حسین کا ہر قاتل بھی زنا زادہ۔ کوئی حلال زادہ نہیں تھا جس نے یحییٰ کو قتل کیا ہو، اور کوئی حلال زادہ نہیں تھا کہ جس نے حسین کو قتل کیا ہو۔ اور پھر ایک اور قدر مشترک ہے کہ یحییٰ کی شہادت سے لے کر کربلا تک ہر مظلوم کے رہبر کو یحییٰ کہتے ہیں، اور کربلا سے لے کر قیامت تک ہر مظلوم کے لیڈر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی مظلوم قیام کرتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو وہ آج کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا رہبر جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ دونوں کے ساتھ قدریں مشترک ہے۔ پر میرے بھائیو یاد رکھیں، ایک اور ذات ہے کہ جس کی قدریں مولا حسین کے ساتھ بڑی مشترک ہیں۔ بس میں باقی باتیں بعد میں کروں گا، کل کروں گا انشاءاللہ۔ میں دو جملے کہہ کے پھر مصاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک اور ذات بھی ہے کہ جس کی قدریں مولا حسین کے ساتھ بڑی مشترک ہیں۔ یہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ مستور ہے، اور اس کی قدریں حسین کے ساتھ اتنی مشترک ہیں کہ اسے شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ یہ شریکۃ الحسین ہے، قدریں حسین کے ساتھ اس کی مشترک ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتا تو کل انبیاء کی محنت ضائع ہو جاتی، اور اگر یہ بہن نہ ہوتی تو حسین کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جب کمینہ تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی نبوت آئی، نہ کوئی کتاب اتری، کہ بنو ہاشم کا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا تاکہ کسی طرح سے حکومت مل جائے۔ روایت کہتی ہے کہ جتنی بھی تھکی ہوئی تھی یہ سیدہ کے لفظ کے ذکر اس وقت کہتی ہے، اماں فضا اب ہٹ جا، اسی مقام کے لیے تو میرا بھائی مجھے لے کر چلا تھا۔ اگر یہ کمینوں کا مجمع ہے، اگر یہ شرابیوں کا مجمع تھا، لیکن میرا بھائی مجھے لے کر اسی لیے چلا تھا کہ جب میری محنت ضائع ہونے لگے تو زینب تو نے بچانا ہے۔ اور وہ جو اپنے تکبر میں آ کے کہہ رہا تھا کہ لشکر میرا ہے، حکومت میری ہے، خزانے میرے ہیں، اور جو کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، اور ہر کوئی خاموش تھا، کلمہ گو خاموش تھا، وہ جہاں جو شخص بھی بیٹھا تھا اس کے خوف سے خاموش تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک مستور کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے، یبنت طلقا اسکت یبنت طلقا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا، خاموش ہو جا۔ وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہنے والے، خاموش ہو جا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تیری جرت کیسے ہوئی کہ آج تو یہ کہہ رہا ہے؟ اور پھر کہہ رہی تھی کد کئی تک یا یزید، کد کئی تک بس آسائک ناسک جہدک لا واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت بحینا۔ اے یزید تو جو کرتا ہے کر لے، تو جتنی طاقت کو استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں زینب بھی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں دو کام نہ کر سکے گا، نہ اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ پیغمبر پہ آنے والی وحی کے آثار کو مٹا سکے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کون وعدہ کر رہی ہے؟ ایک مستور جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مستور بھی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے، لگتا تو یوں ہے کہ جذبات سے کے سامنے سے مغلوب ہو کر شاید یہ مستور کھڑی ہو گئی، لیکن نہیں میرے بھائیوں، تاریخ نے بتایا کہ اس مستور نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس مستور نے ان دشمنوں کے نرگے میں کہا تھا کہ یزید تو ہمارے آثار کو نہ مٹا سکے گا، اہل بیت کے ذکر کو نہ مٹا سکے گا، بس اتنا بتائیں کیا آپ تک اہل بیت کا ذکر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ کیا آپ تک آثار وحی، دین اور شریعت آپ تک پہنچی ہے کہ
نہیں پہنچی ہے تو یہ محنت ہے اس سید زادی کی کہ جو یزید کے دربار میں کھڑی تھی. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک خطبہ یہاں پہ دیا ہے اور ایک خطبہ پہلے بھی دے کر آئی تھی اور وہاں پر بھی اسلام کو بچا کے آئی تھی. اور اس کمینے کے دربار میں بھی جب کھڑی ہوئی تھی نا تو خطبہ دینا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ بابا علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا تھا, علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کر دیا تھا. اور تاریخ کہتی ہے وہاں پہ ایک پیغمبر کا بوڑھا صحابی موجود تھا, علی کا چاہنے والا موجود تھا, تڑپ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ میں نے علی کے خطبے سنے ہیں, میں علی کے خطبوں کے رنگ کو جانتا ہوں, وہ یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو آج اس نجس ماحول میں آ کے خطبہ دے رہا ہے؟ ایک بندے نے کندھا ہلایا, اس نے کہا وہ تیری قسمت اچھی ہے, یہ علی کا بیٹا نہیں, یہ علی کی بیٹی ہے جو شرابی کے دربار میں خطبہ پڑھ رہی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم.